اگر ہم بات کریں ان کے یعنی نمودار ہونے کی یا ان کے دنیا کے سامنے آنے کی، تو وہ کس زمانے میں یہ جو ہے دنیا کے سامنے آئے بطور فرقہ؟ انہوں نے کہا جی ہم گناہ اس وجہ سے کرتے ہیں، دیکھیں کھوکھلا جواب، تاکہ ہم لوگوں کے ہاں مشہور نہ ہوں۔ اگر ہم ایک لائن میں بیان کرنا چاہیں ایک حد کو کہ جہاں پر زود و ورا ختم ہوتا ہے اور آگے صوفیت شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے دین کے نام پہ موسیقی اور رقص بھی شروع کر دیا، جیسا کہ آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ ان کا ایک عقیدہ ہے فنا فی اللہ جو بڑا مشہور ہے عوام الناس کے ہاں بھی، تو بعض لوگ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی انہوں نے کسی اور مذہب سے لیا ہے، تو یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ عیسیٰ ہی اللہ ہے اور اللہ ہی عیسیٰ ہے، اور یہی نظریہ جو ہے صوفیہ کا ہے۔ فرق باطلہ کی بات کریں یا باطل عقائد کی بات کریں تو وہ کون کون سے فرق اور عقائد ہیں یا گروہ ہیں جن سے یہ متاثر ہیں؟ ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے، دوسرے سے تیسرے میں، حتیٰ کہ وہ جو بھگوان ہے اس سے جا ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے صوفیہ کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس پروگرام میں ہم نے صوفیہ کا جو نام ہے اس کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کے اشتقاقات کیا ہیں، وہ کہاں سے نکلا ہے، اسی طرح یہ نام کس نے سب سے پہلے استعمال کیا، اور دیگر اس سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے صوفیہ سے متعلق جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اور پارٹ 2 ہوگا آج کا جو ایپیسوڈ ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحب سے صوفیہ کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، خیر وفیت سے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے ہمارے لیے وقت نکالا۔ فیکم۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہم پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ صوفیہ کے نام کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، تو آج کے پروگرام میں جو ہے میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صوفیہ کے دیگر نام اور جو القابات ہیں کیا وہ بھی ہیں یا صرف صوفیہ ہی استعمال کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، ان کے بھی معتزلہ، جہمیہ یا دیگر جو گمراہ فرقے ہیں ان کی طرح ان کے بھی مختلف نام یا القابات ہیں، صحیح، جن سے اہل علم نے ان کو موسوم کیا ہے صحیح، یا ان کو پہچانا جاتا ہے۔ سب سے فیمس اور مشہور نام تو صوفیہ ہی ہے، جب یہ لفظ بولا جائے تو اس سے مراد یہی لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا ان کا ایک نام ہے، یہ خود اپنے آپ کو وہ نام دیتے ہیں، ارباب الحقائق۔ ارباب الحقائق، ہاں جی، ارباب الحقائق، جو حقیقت والے ہیں، حقیقت سے آشنا لوگ۔ یہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو دین اسلام ہے نا، اس کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، یا جو دین کی نصوص ہیں قرآن و سنت، جتنے بھی قرآن و سنت میں موجود دلائل ہیں ان کی 2 اقسام ہیں۔ صحیح، ایک وہ کہتے ہیں حقیقت ہے اور ایک شریعت ہے۔ یہ کہتے ہیں جو شریعت ہے نا اس کا علم عام لوگوں کو ہے، صحیح، تو جو حقیقت ہے نا اس کی جو اصل کیفیت ہے، کن ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کا علم جو ہے نا وہ ان لوگوں کو ہی ہے، اور صرف انہی کو ہے۔ انہی کو ہی ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو ارباب الحقائق کہتے ہیں۔ تو اس طرح دوسرا ان کا ایک نام ہے، تیسرا اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں الفقراء۔ الفقراء، الفقراء، یہ جو نام ہے ان کا نام ایک بہت بڑے ان کے صوفی گزرے ہیں، شہاب الدین عمر شہاب الدین السہروردی، صحیح، ان کی کتاب بھی ہے عوارف المعارف، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، بلکہ ایک بڑی مضحک کا خیز بات بھی ساتھ انہوں نے ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صوفیہ کا نام فقراء رکھا ہے۔ صحیح، کیسے بھائی؟ وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، تو ان لوگوں کے لیے صدقات ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں اہل شام جو لوگ ہیں وہ فقراء میں اور لفظ تصوف میں، فقر میں اور لفظ تصوف میں فرق نہیں کرتے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے کہا فقراء تو اس سے مراد صوفیہ لوگ ہیں۔ تو وہ تب صوفیہ تھے جو یہ انہوں نے اس بات وقت کر تو دی۔ ابھی ہم ذکر کریں گے صحابہ کرام تابعین کے زمانے میں تو لفظ صوفیہ ہی تھا ہی نہیں، صحیح، بلکہ اس چیز کا ذکر خود صوفیہ نے کیا ہے صحیح، کہ صحابہ کرام میں پہلی صدی ہجری میں صوفیہ کا لفظ ہی نہیں تھا۔ صحیح، صحیح، تو بہرحال ان کا یہ نظریہ ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا عوارف المعارف میں۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مجموع الفتاوی میں اس کا رد بھی کیا۔ انہوں نے کہا اگرچہ
لفظ فقراء قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اس کا معنی تصوف یا صوفیہ نہیں ہے، بلکہ فقراء یہ فقیر کی جمع ہے، اس سے مراد ہے وہ لوگ جو تنگ دست ہیں، جو محتاج ہیں، یا ان کے پاس تونگری یا مالی آسودگی نہیں ہے، وہ لوگ مراد ہیں۔ اس طرح ایک ان کا نام ہے، چوتھا آپ نام کہہ لیں الشکفتیہ۔ شکفتیہ، جی شکفتیہ، یہ نام جو ہے ان کو دیا جاتا ہے خراسان کے علاقے میں۔ یہ عربی نام ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا، یہ شکفتیہ یہ خراسان کے علاقے میں صحیح ان کو یہ نام دیا جاتا ہے۔ تو شکفت جو ہے اصل میں کہا جاتا ہے غار کو۔ تو یہ لوگ جو صوفیہ تھے، عبادت و زہد میں انہوں نے ضرورت سے زیادہ مبالغہ کیا، یہ شہروں سے نکل گئے، جنگلوں صحراؤں میں چلے گئے، غاروں میں رہنے لگ گئے۔ صحیح۔ تو پھر غار کو شکفت کہا جاتا ہے خراسان کے علاقے میں، اس وجہ سے ان کو بھی شکفتیہ کہا جانے لگا کہ یہ بھی غاروں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ صحیح۔ اس چیز کا ذکر بھی عوارف المعارف میں ان کے ایک صوفی جو ہیں بزرگ ہیں شہاب الدین السہروردی، انہوں نے ذکر کیا۔ صحیح۔ ایک ان کا پانچواں جو نام ہے وہ یہ ہے الجوعیہ، جو سے جو کہتے ہیں بو کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ نام بھی ان کے جو بزرگ ہیں شہاب الدین سہروردی، انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل الشام یسمونہم جوعیہ، کہ اہل شام ان کا نام جوعیہ رکھتے ہیں۔ تو یہ مختلف نام ہیں جو مختلف علاقوں میں چلتے تھے۔ تو ایک آخری نام بھی ہے ان کا، وہ ہے الملامیہ یا الملامتیہ۔ یہ نام ملامت سے ہے، کسی کی مذمت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کڑوی کسیلی باتیں سنانا وغیرہ۔ تو یہ بھی ایک بڑا مزہ کا خیز جو ہے نا ان کا نام ہے، جیسا کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب تلبیس ابلیس میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ کہتے ہیں ہم نا، جب چونکہ گناہوں میں بھی یہ لوگ پڑ گئے، انہوں نے شریعت کا انکار کر دیا، اباحیت ان کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب عبادت و ریاضت کرتا رہتا ہے نا، ایک ایسے سٹیج پر پہنچ جاتا ہے جو دین اسلام کے احکامات ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوتے، پھر نعوذ باللہ یہ حلال و حرام کی تمیز کھو دیتے ہیں، یہ گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ان گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم گناہ اس وجہ سے کرتے ہیں، دیکھیں کھوکھلا جواب، ہم گناہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے ہاں مشہور نہ ہوں، ہم لوگوں سے سامنے بچتے ہیں، ہم ریاکاری سے بچتے ہیں تاکہ ہمارے اندر شہرت کا عنصر نہ پایا جائے۔ تو اگر بطور گناہ گار مشہور ہو جائے تو صاف ظاہر ہے، وہی بات ہے، اللہ المستعان۔ جب انسان قرآن و سنت سے ہٹتا ہے تو پھر عجیب قسم کے نظریات اختیار کر لیتا ہے۔ تو پھر خود ہی امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی ان کی بات پر تعلیق کومنٹ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا کے سامنے اپنی جاہ و جلال تو کیا گرانی تھی، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے جاہ و جلال، اپنا مرتبہ، اپنی منزلت وہ ختم کر لی ہے گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ صوفیہ کے اندر دو قسم کے گروہ ہیں، الملامیہ یا الملامتیہ۔ کچھ ایسے ہیں جو اہل الملام المحمود ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو زہد و ورع والے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے احکامات دیے ہیں، اور ہر اس چیز سے بچتے ہیں جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ اہل الملام المحمود ہیں، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی کی ملامت کا، کسی کے تانے اور تشنیع کا وہ خوف نہیں دل میں رکھتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو حرف آخر سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں۔ پھر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کچھ ہیں الملام المذموم، برے ملام والے، وہ یہ لوگ ہیں۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا۔ تو یہ ان کے مختصراً اور مختلف القابات ہیں جن ناموں سے ان کو مختلف علاقوں میں موسوم کیا جاتا ہے یا اہل علم ان کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ہو گئی ان کے نام کی، اگر ہم بات کریں ان کے یعنی نمودار ہونے کی یا ان کے دنیا کے سامنے آنے کی، تو وہ کس زمانے میں یہ جو ہے دنیا کے سامنے آئے بطور فرقہ؟ دیکھیں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں لفظ صوفیہ یا صوفی بالکل ناپید تھا، صحیح، بالکل سرے سے اس کا وجود تھا ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہوتا،
یا کم از کم صحابہ کرام اس کا ڈائریکٹ ذکر کر دیتے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ صحیح۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ہی اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے نا، جی، اس کی جو ابتدائی شکل و صورت تھی وہ زہد تھی۔ زہد کے اندر پھر مبالغہ آتا گیا، اتنا مبالغہ آ گیا کہ اس کے اندر بدعات، خرافات، شطحات، حتیٰ کہ کفر و شرک بھی داخل ہو گیا۔ حتیٰ کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے دین کے نام پہ موسیقی اور رقص بھی شروع کر دیا، جیسا کہ آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے ایسی چیزیں کی تو کچھ لوگ ان کے زہد و ورع کو دیکھ کے ان کے ساتھ مل گئے کہ یار یہ لوگ تو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، جنت کی طرف بلانے والے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن جب دوسرے لوگوں نے ان کے ہاں وہ دیکھی چیزیں، رقص اور موسیقی، اس طرح کا دمال ڈالنا وغیرہ، وجد میں آنا، خلاف شرع چیز، تو وہ بھی اباحیت کے نام پہ، آزادی کے نام پہ وہ بھی ان کے اندر داخل ہو گئے۔ تو ایسی ایسی چیزیں انہوں نے دین اسلام میں ایجاد کی جن کا تصور بھی نہیں تھا۔ صحیح۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلی صدی ہجری میں جی، لفظ تصوف یا صوفیہ کا ذکر سرے سے ملتا ہی نہیں ہے ذکر ہی۔ دوسری صدی ہجری میں تصوف کا نام ملتا ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ ان کے ہی ایک بزرگ ہیں السراج الطوسی، وہ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے اللمع، اس میں وہ کہتے ہیں کہ لم نسمع بذکر صوفیتی فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں ہمیں صوفیہ کا ذکر ملتا ہی نہیں، ہم نے سنا ہی نہیں۔ کہتے ہیں صحابہ کرام میں کیا ہوتے تھے؟ عبادت گزار ہوتے تھے، زاہد ہوتے تھے، ورع تقوی والے لوگ ہوتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ دوسری صدی ہجری میں ان کا نام جو ہے وہ سامنے آیا۔ اسی طرح ان کے ہی ایک بزرگ ہیں علی حجویری، بڑے مشہور ہیں، ان کی کتاب بھی ہے کشف المحجوب، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ کہتے ہیں ھذا الاسم لم یکن موجودا وقت الصحابۃ والسلف، کہ صوفی یا تصوف کا جو نام ہے یہ صحابہ اور سلف صالحین کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھا۔ صحیح۔ تو پہلی صدی ہجری میں تو اس لفظ کا ذکر ہی نہیں ملتا، دوسری صدی ہجری میں اس کا ذکر ملتا ہے، پھر تیسری صدی ہجری کے بعد یہ لوگ مشہور ہوئے۔ لفظ تصوف یا صوفی یا صوفیہ جو ہے یہ تیسری صدی ہجری کے بعد مشہور ہوئے، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ میں بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں بطور ایک فرقہ، بطور ایک جماعت اور گروہ تیسری صدی ہجری کے بعد مشہور ہوئے۔ صحیح۔ دوسری صدی ہجری میں یا تیسری صدی ہجری میں زہد و ورع کے نام پر یا اس کے اندر مبالغے کی شکلیں کئی سامنے آئیں، لیکن بطور جماعت، بطور فرقہ یہ تیسری صدی ہجری کے بعد مشہور ہوئے۔ صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ کہاں پر نمودار ہوئے، یعنی کن شہروں میں یا کن علاقوں میں؟ دیکھیں یہ بھی بڑا اہم کوشچن ہے، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ یہ جتنے بھی فرق باطلہ تھے نا، مثال کے طور پر جہمیہ تھے یا معتزلہ تھے یا اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں یا روافض ہیں یا صوفیہ ہیں، یہ فرقے نا حرمین سے دور دراز پیدا ہوئے، کیونکہ حرمین مکہ مدینہ وہاں پر تو خالص کتاب و سنت موجود تھی، وہاں پر جو باطل فرقے ہیں ان کو پنپنے کی جو ہے نا وہ فرصت نہیں ملی، کیونکہ جب بھی کوئی فتنہ یا کوئی غلط عقیدہ سر اٹھانے کی کوشش کرتا تھا وہاں پر صحابہ کرام، تابعین، اہل علم موجود ہوتے تھے، اس فتنے یا اس غلط نظریے کا سر کچل دیتے تھے۔ تو ان لوگوں کو مکہ مدینہ سے دور یا آپ کہہ لیں حرمین سے دور جو ہے ان لوگوں کو فرصت ملی سر اٹھانے کی۔ تو ایسے ہی یہ جو صوفیہ ہیں یہ سب سے پہلے بصرہ میں پیدا ہوئے۔ صحیح۔ بصرہ میں کچھ لوگ زہد و ورع میں اتنے مشہور ہوئے کہ انہوں نے مبالغہ بھی اختیار کر لیا۔ صحیح۔ جس طرح بصرہ میں ایک چیز یہ بھی مشہور تھی کہ وہاں پر قیاس اور آراء کا بڑا عمل دخل تھا، قرآن و سنت کے مقابلے میں قیاس اور رائے کو ترجیح دی جاتی تھی۔ تو اور آپ جانتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حتیٰ کہ یہ لوگ زہد و ورع کے نام پہ بصرہ کے اندر بہت انہوں نے گل کھلائے، حتیٰ کہ یہ بات مشہور ہوگی فقہ کوفی و عبادت بصریۃ، فقہ کوفی و عبادت بصریۃ، ان کے ہاں مشہور ہوئی۔
صحابہ تابعین مطلب کہ جو بعد میں لوگ آئے صحابہ کے بعد یا تابعین میں جو لوگ تھے یا جو تبع تابعین تھے ان میں نہیں یہ مشہور ہوئی، یا جو اہل السنہ لوگ تھے یا جو قرآن و سنت پر گامزن تھے ان کے ہاں نہیں بات مشہور رہی، ان کے ہاں یہ بات مشہور ہوئی فقہ کوفی و عبادت بصری۔ کیا مطلب ہے کہ جو کوفی فقہ ہے نا وہ بڑی اہم ہے، وہ کیونکہ قیاس کو رائے کو ترجیح دیتے تھے، قرآن و سنت کو وہ اتنی امپورٹنس ڈائریکٹ نہیں دیتے تھے، تو اس وجہ سے اس طرح انہوں نے کہا جانے لگا جی عبادت بصریت، اگر کسی نے عبادت دیکھنی ہے، زہد و ورع دیکھنا ہے تو وہ بصرہ کے لوگوں کا دیکھے۔ تو یہ عبارت یہ قول اس وقت مشہور ہو گیا فقہ کوفی و عبادت بصری۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ جو صوفیہ کے لوگ تھے یہ بصرہ میں نمودار ہوئے۔ اور صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے وجود میں آنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ کم علمی اور جہالت ہے، کیونکہ حرمین کے نزدیک جو ہے وہ علم خالص علم موجود تھا، اور یہاں پر پہنچنے میں جو ہے وہ اس طرح سٹرونگ پیغام نہیں تھا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں، جہالت بھی تھی، خواہش پرستی بھی تھی، لا علمی بھی تھی، بہت سے اسباب تھے، صحیح، بہت سے اسباب تھے جن کے وجہ سے یہ لوگ نمودار ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ ان کے جو عقائد ہیں وہ اگر قرآن و حدیث کو ہم دیکھیں تو وہاں پر تو یہ ملتے نہیں ہیں، اور نظریات جو ہیں، تو پھر کون کون سے جو ہیں وہ مذاہب ہیں جہاں سے انہوں نے جو ہے یہ عقائد لیے؟ کیا عیسائیوں سے لیے یا کسی اور مذہب سے بھی لیے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم کوسچن ہے، بڑا ڈینجرس بھی ہے جی، یقیناً ان کے جو عقائد ہیں، خاص کر اب جو عقائد ہیں صوفیہ کے، وہ تو قرآن و سنت سے ملنا تو دور کی بات ہے، وہ تو قرآن و سنت کے متصادم ہیں۔ متصادم ہے۔ ان کا جو ابتدائی ورژن تھا نا، جیسے ہم نے ذکر کیا، ہمارے سامعین کو یہ بات ذہن نشین ہوگی انشاءاللہ، کہ شروع میں زہد و ورع تھا، اور آج بھی زہد و ورع اسلام میں مطلوب ہے، مطلوب ہے، آج بھی مطلوب ہے، وہ اچھی چیز ہے، قرآن و سنت میں اس پر ابھارا گیا ہے، تلقین کی گئی ہے، لیکن زہد و ورع کے نام پہ جو حلال چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا، یا حرام چیزوں کو دین اسلام کے اندر داخل کر دینا، یا غیر اسلامی جو شعارات ہیں ان کو اسلام کا لبادہ پہنا دینا، اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ صحیح، ان لوگوں نے یہی کام کیا، زہد و ورع کے نام پہ ایسے عقائد و نظریات اپنائے کہ الامان والحفیظ۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اگر ہم ایک لائن میں بیان کرنا چاہیں ایک حد کو کہ جہاں پر زہد و ورع ختم ہوتا ہے اور آگے صوفیت شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ قرآن و سنت ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے۔ صحیح، ابھی ان کے بڑوں نے کہا، ابھی میں نے جو ہے آپ نے پچھلے سوال میں پوچھا تو میں نے بتایا علی حجویری کا قول بتایا، السراج طوسی کا بتایا، وہ خود کہتے ہیں کہ لفظ صوفی صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا۔ صحیح، علی حجویری کا یہ قول ہے لم یکن ھذا الاسم لم یکن موجودا فی وقت الصحابۃ والسلف۔ صحیح، یہ بعد میں یہ لوگ جو ہے نا، تو صحابہ کرام سے بڑھ کر زاہد کوئی عابد ہو سکتا ہے، لیکن ان کے یہ عقائد نظریات نہیں تھے۔ میجورٹی جو تابعین تھی کہ تابعین کی تھی، ان سے بڑھ کر کوئی زاہد اور عابد ہو سکتا ہے، لیکن ان کے یہ عقائد اور نظریات نہیں تھے۔ تو بہرحال سب سے جو بڑا اثر ان پر کیا نا کسی مذہب یا باطل دین نے، وہ عیسائیت ہے۔ عیسائیت نے ان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئی۔ عیسائیت آپ یوں کہہ لیں غیر شعوری طور پر یا غیر دانستہ انہوں نے عیسائیت کا اثر قبول کیا، عیسائیت کے کئی عقائد و نظریات انہوں نے اڈاپٹ کیے، جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، خواہش پرستی کی بنا پر، یا کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو عیسائیت کے اندر رہبانیت ہے، جی، وہ بھی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا رہے، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں جو ہیں ان سے لطف اندوز نہ ہو، ان کا اظہار بھی نہ کرے، وہ ان کے اندر بھی ہے۔ لفظ صوف کے بارے میں ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں بات کر چکے ہیں۔ اسی طرح عیسائیت میں آج بھی یہ ہے کہ آپ نکاح نہ کریں، آپ الگ تھلگ ہو جائیں، الگ تھلگ ہو کے ان کے کلیسوں میں آپ جو ہے عبادت میں لگے رہیں۔ اور صوفیہ کے اندر بھی یہی ہے، ان کے بڑے جو ہیں وہ شادی کے بارے میں جو ہے عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی جو ہے کرنے سے انسان جو ہے وہ فضولیات میں پڑ جاتا ہے، انسان جو ہے بیوی بچوں کے جھنجھٹ اور معاملات میں پڑ جاتا ہے، عبادت و ریاضت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح حکم ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بڑے واضح نصوص ہیں۔
تو انہوں نے بھی عیسائیت والا وہ نظریہ اپنایا. ان کے بڑوں کے اقوال موجود ہیں. اسی طرح ان کا ایک بہت بڑا غلط عقیدہ اور نظریہ ہے جو عیسائیوں کے اندر موجود تھا, وہاں سے یہ لیا گیا ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے, ہم کہیں گے غیر شعوری طور پر. کچھ لوگوں نے غیر شعوری طور پر اور کچھ لوگوں نے شعوری طور پر یہ نظریہ عیسائیوں سے لیا. وہ نظریہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا نظریہ ہے, وہ کہتے ہیں ان اللاہوت حل فی الناسوت, کہ جو لاہوت ہے وہ ناسوت میں داخل ہو گیا. وہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لاہوت, اللہ تعالیٰ ناسوت عیسیٰ میں داخل ہے. تو عیسیٰ ہی اللہ ہے اور اللہ ہی عیسیٰ ہے, اور یہی نظریہ جو ہے صوفیہ کا ہے. وحدت الوجود یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے, وحدت الشہود یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے, الاتحاد یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے, فنا فی اللہ یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے حلول اللاہوت فی الناسوت, کہ لاہوت الہ جو ہے وہ ناسوت مخلوق میں داخل ہو گیا. تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ. بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ صوفیہ نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ہم نے عیسائیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے عقائد و نظریات میں. مثال کے طور پر بڑی شہرہ فاق کتاب ہے امام غزالی کی احیاء علوم الدین, اس کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے ابراہیم بن ادم کا ایک قول. وہ کہتے ہیں تعلمت المعرفۃ من راہب یقال لہ سمعان, میں نے معرفت اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے طریقے ایک راہب سے سیکھے. قرآن سے سیکھو بھائی, احادیث سے سیکھو, صحابہ کرام سے سیکھو, تابعین سے سیکھو. ابراہیم بن ادم جو تھے یہ ایک بزرگ تھے, بڑے عابد تھے, اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ ان کے ہاں تو ان کو کہا جاتا ہے سلطان العابدین, سید الزہاد کا لقب ان کو دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس قول کا ذکر امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں ذکر کیا. وہ کہتے ہیں تعلمت المعرفۃ من راہب یقال لہ سمعان, میں نے معرفت اللہ کو اللہ کی پہچان کس سے سیکھی؟ ایک راہب سے, عیسائی سے, جو اسلام کا دشمن ہے, جو قرآن کا دشمن ہے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے, جو مسلمانوں کا دشمن ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہودی اور عیسائی کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت پہ راضی نہیں ہوں گے. تو ان لوگوں سے آپ سیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے حقیقی طور پر جو کنیکشنز ہیں وہ عیسائیوں کے ساتھ ملتے ہیں. میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے دیے, اور ان کے جو عقائد ہیں وہی عقائد جو ہیں وہ عیسائیوں کے اندر پائے جاتے ہیں. ہم حسن ظن یہی کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے لا علمی کی بنا پر ان عقائد کو اپنا لیا, لیکن کچھ لوگوں نے غفلت کی بنا پر جانتے بوجھتے ہوئے, جیسے یہ ابراہیم بن ادم کا قول ہے, امام غزالی نے خود ذکر کیا تعلمت المعرفۃ من راہب یقال لہ سمعان. تو اس لیے ان کے اندر یہ نظریات موجود تھے. ڈاکٹر صاحب اسی طرح ان کا ایک عقیدہ ہے فنا فی اللہ جو بڑا مشہور ہے عام عوام الناس کے ہاں بھی. تو بعض لوگ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی انہوں نے کسی اور مذہب سے لیا ہے. تو یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ دیکھیں اس ٹائم روئے زمین پر سب سے جو پرانے آپ کہہ لیں کہ ثقافت ہے, یہ سب سے پرانا جو دین ہے نا وہ ہندوازم ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو ہے وہ غلط باطل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جی. تو ہندو چونکہ بہت پرانے ہیں اور دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, ان کی ثقافت, ان کے کلچر اور ان کے عقائد و نظریات بھی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو کچھ وہی بات ہے صوفیہ نے ہندوؤں سے کچھ چیزیں لیں, وہ غیر دانستہ آپ کہہ لیں, غیر شعوری طور پر کہہ لیں, یا عمدن اور شعوری طور پر. ہندوؤں کی کچھ چیزیں صوفیہ کے اندر, وہ صوفیہ جو غالی قسم کے ہیں, وہ صوفیہ جو قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں, خاص کر کے ہم ان کی بات کر رہے ہیں. جو عبادت و زہد میں ہیں وہ تو آج بھی مطلوب ہے, ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو عبادت و زہد کے نام پہ ایک داغ دبا بنے ہوئے ہیں, اب ان کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال ان کے بارے میں سب سے پہلے ابو الریحان البیرونی نے ذکر کیا ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ صوفیہ کے اوپر جو ہے ہندوازم کا بہت زیادہ اثر و رسوخ رہا ہے. صحیح. انہوں نے بہت سے عقائد و نظریات جو ہیں انہوں نے ہندوؤں سے لیے ہیں. مثال کے طور پر فنا فی اللہ جو ہے, یہ جو صوفیہ کے ہاں ہے, یہی عقیدہ ہندوؤں کے ہاں ان نرفانہ کے نام سے موجود ہے. ان نرفانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو سعادت اور کامیابی تب حاصل ہوگی جب انسان جو ہے وہ زہد و ورع میں, عبادات میں پڑ جائے,
چلے لگانا شروع کر دے، دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، تو دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، وہ اپنی ہستی کو بھول جائے. تو پھر ان کے ہاں یہ وجود ہے کہ انسان جو ہے وہ جب مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے، دوسرے سے تیسرے میں، حتیٰ کہ وہ جو بھگوان ہے اس سے جا ملتا ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ نرفانہ، اور یہی ان کا عقیدہ فنا فی اللہ، کہ انسان جو ہے وہ عبادت کرتا رہتا ہے، ایک سٹیج ایسا آتا ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ میں نعوذ باللہ فرق ہی نہیں رہتا. وحدت الوجود کے یہ لوگ قائل ہیں. تو ان کے جو عقائد ہیں یہ ہندوؤں سے لیے گئے ہیں. اس طرح یہ جو اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، کئی دن کھانا نہیں کھانا، بغیر ناغے کے مسلسل روزے رکھنا، یہ خلاف شریعت ہے. تو یہ چیز انہوں نے ہندوؤں سے لی ہے. یہاں پر میں ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہوں گا. ایک بہت بڑے شیخ تھے، شیخ محمد ضیاء الرحمن العدمی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ. وہ پہلے ہندو تھے، صحیح، بعد میں پھر وہ مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے دین اسلام کو سیکھا، پھر انہوں نے اتنی محنت کی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ محنت کرتے کرتے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے. وہاں پر اسلام کی عظیم دانشگاہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ منورہ، وہاں پر انہوں نے پڑھا. پھر وہ وہاں پر جو حدیث سائنسز کا ایک شعبہ تھا، ڈپارٹمنٹ تھا، اس کے وہ ڈین بھی رہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے. پھر وہ بہت ان کی خدمات ہیں، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے امت پر بہت بڑا احسان کیا تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. انہوں نے صحیح احادیث کا ذخیرہ جمع کیا، اللہ، جس کا نام ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل کے نام سے مطبوع ہے، وہ مارکیٹ میں موجود ہے. تو بہرحال چونکہ وہ ہندو تھے، پہلے ہندوؤں سے وہ مسلمان ہوئے تھے، تو وہ ہندوازم کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. ان کی کتاب بھی ہے دراسات فی الادیان الیہودیۃ والمسیحیہ والہندوسیہ، ہندوؤں کے بارے میں، یہودیت کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں. تو اس کتاب میں بھی انہوں نے حقیقت کھولی ہے اس چیز کی کہ ہندوؤں کے کئی عقائد و نظریات صوفیہ میں موجود ہیں. صحیح. تو ہندوؤں کا بھی بہت زیادہ اثر و رسوخ صوفیہ پر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ہو گئی دیگر مذاہب کی بات. اگر ہم فرق باطلہ کی بات کریں یا باطل عقائد کی بات کریں تو وہ کون کون سے فرق اور عقائد ہیں یا گروہ ہیں جن سے یہ متاثر ہیں؟ دیکھیں اسی طرح جو صوفیہ ہیں یہ فلاسفہ اہل یونان ان سے بھی متاثر ہیں. صحیح. جیسا کہ ابو الوفا التفتازانی، یہ بھی ایک صوفی بزرگ ہیں، ان کے بلکہ ان کو شیخ المشائخ کہا جاتا ہے. صحیح. تو وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نحن لا ننکر الاثر اليونانی علی التصوف الاسلامی، کہ یہ جو یونان کا جو فلسفہ تھا نا، اس کا جو اثر و رسوخ رہا ہے اسلامی تصوف پر، اس کا ہم انکار نہیں کرتے. وہ خود مانتے ہیں. اچھا، خود ہی مانتے ہیں. خود مانتے ہیں. ان کے بڑے ہیں یہ ابو الوفا التفتازانی، انہوں نے بھی. اس طرح شیخ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کی کتاب ہے التصوف المنشا والمصادر، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اس کی مثالیں بھی ذکر کی ہیں کہ یہ لوگ فلسفے سے بھی متاثر تھے. یونان، اہل یونان جو ہیں ان کی جو کچھ آراء تھی وہ بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی. اسی طرح ان کے اندر جو باطنی لوگ ہیں، جو حقیقت میں نان مسلم ہیں، جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، جو ایسی دین اسلام کی ایک شکل پیش کرتے ہیں جو کہ جس کا دور دور کے سے بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. تو ان کے نظریات بھی صوفیہ کے اندر پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ امامت کا عقیدہ روافض میں موجود ہے آج بھی. وہ کہتے ہیں جی 12 امام آئے ہیں، بلکہ ایک امام ان کا جو مزعوم ہے وہ کسی غار میں چھپا ہوا ہے، کسی بل میں چھپا ہوا ہے، وہ نکلے گا فلاں. تو یہ عقیدہ امامت کا ان کے یہاں موجود ہے. اسی طرح ولایت کا عقیدہ صوفیہ کے ہاں موجود ہے، سیم عقیدہ ہے. اسی طرح روافض کے ہاں ان کے جو ائمہ ہیں معصوم عن الخطا ہیں. اسی طرح ان کے اولیاء بھی، اولیاء جو ہیں صوفیوں کے وہ معصوم عن الخطا ہیں، سیم عقیدہ ہے. جس طرح باطنیہ کے اندر شرک، بدعات، خرافات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، جیسے کہ قبروں کی عبادت کرنا یا ان سے مدد مانگنا، یہ صوفیہ کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اسی طرح قرآن و سنت کی ایک ہے تفسیر جو صحابہ کرام نے یا قرآن نے خود کی، یا قرآن کی تفسیر احادیث میں موجود ہے، صحابہ کرام نے تفسیر کی ہے، وہ تو تفسیر بالماثور ہے. اس طرح تفسیر بالرائے جو ہے قرآن و سنت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے وہ بھی صحیح ہے. لیکن کچھ لوگ روافض یا جو باطنی فرقے ہیں وہ قرآن و سنت کی تفسیر کرتے ہیں باطنی. وہ کہتے ہیں جی ایک قرآن کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، باطن کا ہمیں ہی پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ. صحیح. وہ باطن کی تفسیر جو ہوتی ہے وہ کفر و شرک ہوتی ہے.
تو جس طرح روافض کے ہاں یا باطنی فرقوں کے ہاں ایک باطنی تفسیر ہے، ایسے ہی صوفیہ کے ہاں ایک تفسیر ہے، اس کو کہتے ہیں التفسیر الاشاری، انہوں نے یہ نام رکھا ہوا ہے۔ یہ تفسیر الاشاری اگرچہ تفسیر بالرائے کے قریب ہے، لیکن کبھی کبھی وہ تفسیر اشاری بھی جو ہے وہ باطنی تعویل بن جاتی ہے، باطنی تفسیر بن جاتی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں صوفیہ، خاص کر وہ صوفیہ جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، جو قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے اندر باطنی فرقوں کا جو ان کے عقائد و نظریات ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا ایک کتاب اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے، اگر کوئی تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہے، امام ابن خلدون رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون میں بڑی تفصیل کے ساتھ صوفیہ کا اور رافضہ کا جو آپس میں ایک گٹھ جوڑ ہے، جو ایک تعلق ہے، اس کو واضح کیا ہے۔ بلکہ یہاں پر آخر میں جو کہتے ہیں کہ ختامہ مسک، بہترین بات صوفیہ کی ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین اور سامعین یہ جان لیں کہ ہم اپنی طرف سے نہیں یہ باتیں کر رہے، ان کے بڑوں نے ہی کی ہوئی ہیں۔ ان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ابو الحسن البوشنجی، 348 ہجری میں چوتھی صدی ہجری کے درمیان میں ان کا تقریباً انتقال ہوا ہے۔ ان سے جب تصوف کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں تصوف کے بارے میں، تو انہوں نے کہا اسم ولا حقیقہ، یہ تصوف صرف نام رہ گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ شروع اسلام میں زہد و ورع تھا، یا شروع میں یہ لوگ زہد و ورع کے نام پر تھے تب ٹھیک تھا، لیکن اب انہوں نے کہا اسم ولا حقیقہ، یہ صرف نام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وقد کان قبل حقیقتاً ولا اسم، شروع میں حقیقت تھی لیکن یہ تصوف صوفیہ والا نام نہیں تھا، یعنی کہ شروع میں زہد و ورع تھا جو اسلام میں مطلوب ہے، لیکن پھر ان لوگوں نے زہد و ورع میں، عبادات اور ریاضات میں بہت ضرورت سے زیادہ مبالغہ کیا، اتنا مبالغہ کیا کہ گویا کہ دین اسلام کے جو اصلی چہرہ تھا اس کو ہی مسخ کر دیا۔ تو یہ ان کے بڑوں کا جو ہے نظریہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ابو الحسن البوشنجی کا، یہ قول نقل کیا ہے طبقات الصوفیہ میں ابو عبد الرحمن السلمی نے، خود انہوں نے ذکر کیا۔ تو وہ خود اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو صوفی مذہب موجودہ ہے اس کے اندر غیر اسلامی جو ادیان ہیں ان کا اثر و رسوخ ہے، اس طرح جو گمراہ اور باطل فرقے ہیں ان کے عقائد و نظریات بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب اور جو فرق کے باطل نظریات اور عقائد ہیں ان کا مرکب ہیں صوفیہ، مرکب بالکل صوفیہ ہیں۔ ان کے ہاں اصل میں منافقت پائی جاتی ہے، یا ان کے ہاں کوئی اصول نہیں ہے، ہر کسی کو کہتے ہیں آ جاؤ، آپ بھی صحیح ہو، آپ بھی صحیح ہو، آپ بھی صحیح ہو۔ وہ جو ہم نے ایک دفعہ ایپیسوڈ میں بات کی تھی، اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ، وہ یہ والا نظریہ ہے۔ حق و باطل کا فرق کرنے کا، حق و باطل کی تمیز کوئی نہیں ہے ان کے اندر۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس پروگرام کو اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے صوفیہ جن کے تاریخ کے بارے میں ہم نے بات کی کہ وہ کب اور کہاں وجود میں آئے، اور اسی طرح ان کے تانے بانے وہ کن مذاہب اور فرق باطلہ سے ملتے جلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ جب انسان قرآن و سنت سے دور ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔